بسم اللہ الرحمن الرحیم أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين البتہ تحقیق احسان کیتا ہے اللہ پاک نے اوپر مومناں دے انہاں وچوں ایک نبی انہاں دے وچ بھیج دیتا ہے جڑا انہاں نوں قرآن دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے تے انہاں نوں کتاب و حکمت دے درس دیندا ہے تے بتاں دی نجات کولوں
انہوں پاک کرتا ہے کہ میرے محبوب کے آن تو پہلا اے لوگ سرین گمراہی دے اندر سن. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو بزرگو، اج دا ربیع الاول دا پہلا جمعہ 2006 اور 31 مارچ اے اندر قرآن کریم دے چوتھے پارے سورہ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے. اللہ مالک دے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. دوستو، اے وہ مہینے ربیع الاول دا جس ماہ دے اندر اللہ پاک نے اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا. اللہ اکبر، اللہ 571 سال جناب عیسیٰ علیہ السلام نو دنیا تو گیا نو ہو چکے سن. اس زمین تے ہر پاسے گمراہی گمراہی سی، ظلمات ہی سن، اندھیرے ہی اندھیرے، غریباں دا کوئی پرسانے حال نہیں سی. لوگ مسافر راہیاں نو لٹ کے کھا جاندے سن، اپنیاں جمدیاں بچیاں دے گلے کٹ دینے یا پھر جیودیاں تے مٹی پا دینی. انہاں نو لوگ خاندانی سمجھا جاتا سی. ایسے حالات، اور ہر بندہ اپنے آپ دین ابراہیم تے سمجھتا سی. یہودی وہ بھی دعوے دار سن کہ ساڈے کولے دین ابراہیمی ہے. عیسائی بھی ایسے بات کا دعویٰ کرتے ساڈے کولے دین ابراہیمی. اور مکے دے کافر انہاں دا بھی یہ دعویٰ سی کہ اصلی دین ابراہیم تے اسی ہم، جبکہ یہودی اور عیسائی اور مکے دے کافر انہاں وچوں کوئی بھی دین ابراہیمی تے نہیں سی. اور عرب دے اندر قسم قسم دے رواج، بدعات، رسماں یہ جاری ہو چکیاں سن. مکے والے جڑے ہاشمی لوگ سن، ہاشم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پردادے دا نام ہے ہاشم. انہوں دا نام تے کچھ اور سی. ہاشم دا معنی ہے کہ شوربے چ نا ٹکڑے، روٹیاں دے ٹکڑے بھگو کے حاجیاں نو کھلاندے سن. اس واسطے انہوں دا نام ہی ہاشم پک گیا. ہاشم کوئی ذات نہیں، جی ہوں لکھوی سڈے اندر بڑے بزرگ نے لکھوی خاندان. حالانکہ ہندوستان چ نا ایک پنڈ سی، پنڈ کا نام سی، اتنے ایک لکھو ڈوگر سی. لکھو یعنی کہ ایڈا ایڈا بزرگ دستے ہیں وہ راہ بھی کوئی ایڈا خاص نہیں سی، گھٹا سی اس راہ. اس لکھو پنڈ کے اتنے لکھوی وجنے شروع ہو گئے. اسی طرح ہی ہاشم جڑا سی نا، یہ حاجیاں نو شوربے ٹکڑے پے پے کے کھلاندا سی. اس واسطے وہ نام ہی ہاشم پک گیا. کہ انہوں نے رسماں کی سی، کئی قسم دیا بدعات رسماں انہوں نے اپنے اندر جاری کیتیاں سن. مثلا وہ لوگ سمجھتے سن کہ ساری زمین اتنے اصیل عزت والے لوگ، ساڈے مرتبے دا اور بندہ کوئی نہیں.
لوگ حج کر لی آندے سن اور فاق دے میدان یہ حاضر ہوں سی، وہ کہتے سن اسی چونکہ ہاشمی ہوں، اسی عرفات دے میدان چ نہیں جانا، یہ مستلفی ہوئی واپس مڑ کے آ جاندے سی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان تو قرآن نازل فرمایا افیزو ثم افیزو من حیث افاض الناس، کہ تواڈو بھی نے عرفات دے میدان چ جانا پائے گا۔ اور انہوں نے ایک رسم یہ بھی بنائی سی کہ جدو احرام دی حالت گھر آتے نا دروازے پہلے نہیں آتے بلکہ مکان دی پچھلی سائڈ سے نا انہوں نے ایک درہ کھولیا ہوتا سی، سن لگا کے مکان چ داخل ہوتے سی۔ اللہ کریم نے انہوں دی یہ بھی رسم توڑی، فرمایا فات البیوت من ابوابہا، کہ لوگوں اپنے گھراں وچ آؤ کہ دروازے تھانی آیا کرو۔ اور انہوں نے باہر آنے والوں واسطے قانون بنایا کہ جڑے لوگ حج کر لی آتے ہیں نا وہ اپنے لیا ہوئے کپڑے طواف نہیں کر سکتے، اور انہوں کو جڑے کعبۃ اللہ کے متولی ہوں ملنگ ہوں انہوں کو کپڑے ادھارے لے کے وہ طواف کر دے، یا پھر جنہوں کپڑے نہ ملتے وہ ننگے ہی بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اللہ عورتیں بھی اور مرد بھی کیسیا کبھی رسم، وہ بیبیاں چھوٹا جا پٹکا بن کے نہ لکنل تے طواف کر دیا تے کی کہندی ہے الیوم یبدو بعضہ کلہ، الیوم یبدو بعضہ کلہ وما بدا منہم فلا احلہ۔ اے بیبیاں کعبۃ اللہ دیا طواف کر دیا، نالے شیر پڑھ دیا کہ میں اپنے جسم دا سارا حصہ ہی ننگا کر کے طواف کر رہی ہوں، یا پھر جڑا جسم دا ننگا حصہ ہے وہ میں کسی نو ویکھن دی اجازت نہیں دیندی۔ اللہ پاک نے انہاں دی اس رسم نو نہیں مٹایا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ پاک فرماندے نے آدم دے پترو جدو اللہ دے گھراں وچ آؤ تے لباس پہن کے آیا کرو۔ اے ملنگ ایڈے شرارتی بیبیاں کعبۃ اللہ کا طواف کر دیا، یہ دور بہ کے لوگ لوگ کے ویکھ دے۔ کئی رسماں انہاں مکے والیاں نے اپنے دین دے اندر ایجاد کیتیاں سی۔ اے بھی رسماں جڑی بی بی دا خامد فوت ہو جاندا انہوں منحوس سمجھدے سن، وہ دے نال چھیتی کیتی کوئی بندہ نکاح نہیں سی کردا۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اس وقت دے اندر 4 قسم دے نکاح کیتے جاندے سن۔ 4 قسم دے نکاح، ایک نکاح جڑا عام ہن رہا جے، ایک نکاح بندہ ایڈا بے غیرت ہو جاندا اپنی بیوی نوں کہندا تو فلاں بندے دے نال جا کے زنا کر، او دے وچوں جڑا بچہ پیدا ہوندا اونوں سمجھے خاندانی بچہ ہے، عزت اکرام والا بچہ ہے۔ تیسرا نکاح اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مختلف بندیاں دے نال بیبیاں نکاح کر لیندیاں، حتیٰ کہ 10 بندیاں دے نال ایک بی بی نکاح کر لیندی۔ جب بچہ پیدا ہوندا وہ سارے نو سد کے جدے نامے مرضی مر دیندی، وہ بچہ اودہ ہی کیا جاندا۔ اما جی ایسا فرماندیاں نے ایک نکاح ہو جا ہوندا سی لوگاں نے، یعنی کہ جڑیاں بیبیاں بغیرت بیبیاں انہاں نے اپنے گھراں دے دروازیاں تے خاص قسم دیاں جھنڈیاں نصب کیتیاں سی، جنہاں دا معنی ہوندا سی اے بغیرتاں دا گھر ہے، اے لچیاں لفنگیاں دا گھر ہے، جڑا مرضی آوے جو مرضی کر کے چلا جائے۔ باپ نے فوت ہو جانا، پتر نے ستیلی ماں دے نال نکاح کر لینا۔ کیسیا رسم جاہلیت دیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے زمین والے نظر کرم فرمائی،
دین حقا تے کوئی بندہ پوری زمین تے موجود نہیں سی، کوئی بندہ دین حقا تے موجود نہیں۔ ہاں ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب نال تعلق رکھنے لگ پیا سی کہ یہی سچا مذہب ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام دے دادا جی نو خواب آئی، خواب کی ہے سردار عبد المطلب نے خواب آئی کہ اوتھے نا ایک خوہ کھٹو۔ اللہ ایک دن خواب آئی، دوسرے دن خواب آئی، تیسرے دن خواب آئی۔ سردار صاحب فرماتے ہیں کہ خوہ کتنے کھٹا، میں نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ خواب دسن والے دسیا کہ اور جتنے کوا چونجا مارتا رہتا نا خون چ خوہ کھٹو۔ قبیلہ بنی جوہن حضرت اسماعیل علیہ السلام دے اور جڑے رشتے دار سن نا سسرال والے، اسماعیل علیہ السلام دے سسرال والے جنہ والے جناب اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی سی، وہ جب مکیوں مہاجر ہوئے نا جان لگے کچھ سونے دے ہرن، کچھ تلواراں، کچھ چیزاں زمزم دے کنویں چ پا کے نا اتنے مٹی پا کے چلے گئے۔ سردار عبد المطلب نے آرڈر ہوا کہ وہ جا کنواں ہے نا دوبارہ کھودو۔ سردار عبد المطلب خوہ کٹن لگے، وچوں سونے دے ہرن برآمد ہوئے، تلواراں نکلیاں، کچھ چیزاں نکلیاں۔ مکے والے کہن لگے سردار جی یہ جرا تسی خوہ کٹن لگے جے یہاں میں سانو بھی شریک فرما لو۔ سردار عبد المطلب فرماتے ہیں کیونکہ مینو کلے نہیں حکم ہوا اس واسطے میں کلا ہی خوہ کھودا گا۔ سردار عبد المطلب نے اس ویلے نظر منی جی اللہ پاک نے مینو 10 بیٹے دیتے، میں ایک اللہ دے راہ چ ذبح کر دیاں گا۔ ادو ہی کوئی بیٹا سی، پھر اللہ نے میرے مصطفیٰ دے دادا جی کو 10 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے۔ بعد نے لکھا کہ 11 بیٹے، بعد نے لکھا 13 بیٹے۔ سب تو بڑا بیٹا حارث، نبی علیہ السلام دے چاچیاں وچوں نے بڑے بیٹے دا نام حارث، چھوٹے دا نام زبیر، اس تو چھوٹے دا نام ابو طالب، اس تو چھوٹے دا نام عبداللہ، اس تو چھوٹے دا نام حضرت حمزہ، ابو لہب، غیداق، مکوم، صفار، عباس، اے نبی پاک دے 10 چاچے بابے۔ بعد نے لکھا ایک دا نام قسم سی اور ایک دا نام عبد الکعبہ سی۔ باہر کہ سردار عبد المطلب نے اے نظر منی اللہ پاک نے جے مینو 10 بیٹے دیتے نا تے میں ایک بیٹا اللہ دراج ذبح کر دیا گا۔ اللہ نے پھر 10 پتر دے تھے، وہ دے سکتا ہے نا، وہ 10 تو ود دے سکتا ہے، 12 14 دے سکتا ہے۔ بلکہ میں مکہ مکرمہ گیا، اللہ تمہیں بھی لے جائے، اتنے میں پوچھا بھی اسامہ بن لادن یہ کنے بھرا نے؟ ایک بندہ میں دسنے لگا 60-65 بھرا نے۔ وہ تو دے سکتا ہے نا۔ مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی، آندا کتے پتر دے منہ کوئی ترسدا اے، تو بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا اے، کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا اے، تو منڈیاں دی میڑ پا دینا اے، کتے پت دیاں نالے مال دولت فضل کرم دا مین ورا دینا اے، کتے پت نہ دھیاں نہ مال دولت ساری عمر ہی اداں لگا دینا اے۔ اللہ پاک نے 10 بیٹے دیتے۔ سردار عبد المطلب نے پھر نظر پوری کر لی، چھری پکڑ لی، پہلا قرہ پایا، قرہ سردار عبداللہ دے نام نکلیا۔
میرے پاک محمد دے پاک دا نام نکلیا صلی اللہ علیہ وسلم. قریت نام حضرت عبداللہ دا نکلیا. باپ نے چری پکڑ لی تے ذبح کر لی پتر نو تر پے تے حضرت عبداللہ دا ماں ولوں بھی حقیقی بھائی سردار ابو طالب آلے آیا تے میرے مصطفیٰ دے نانکے بھی سامنے آئے. کہن لگے اے نہ کرو, کہن لگے میں پر نظر منی میں کیویں کراں. کہندے نے کسے کہنا کولو کسے کہنا کولو پوچھ لو کیویں کرنا چاہیے. ایک کہنا عرب دی مشہور خاتون او دے کولے گئے. او کہن لگی تواڈے ہاں بندے دی دیت کنی ہے؟ کہندے نے 10 اونٹ. کہندی ایک پاسے 10 اونٹاں دا نام رکھو, ایک پاسے سردار عبداللہ دا نام رکھو. اسی طرح اونٹ میدان دے جاؤ, سردار عبداللہ دا نام نکلدا آیا. 100 اونٹ جناب جس ویلے ہوئے سردار عبداللہ دا نام نہ نکلیا تے اونٹاں دا نام نکل پیا. 100 اونٹ ذبح کر دیتے. اس دن تو بعد آدمی دی دیت بھی 100 اونٹ ہی کر دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, میں 2 ذبیحین دا بیٹا ہاں, 2 ذبیحین دا. میرا باپ اسماعیل بھی ذبح ہویا, میرا باپ عبداللہ بھی ذبح ہویا. اللہ نے بچا انہوں بھی لیا, بچا انہوں بھی لیا. مرضی آنا ہے نا اللہ. 6 پھپھیاں میرے مصطفیٰ دیاں تے 10 چاچے. 6 پھپھیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ اللہ اکبر اللہ. حضرت ایک پھپھی دا نام سی بیضا, او دی کنیت سی ام الحکیم. دوسری پھپھی دا نام سی برا یا برا. تیسری دا نام سی آقا. چوتھی دا نام صفیہ. پانچویں دا نام عروہ. چھٹی دا نام امیمہ. یعنی کہ اے نبی علیہ السلام دیا 6 پھپھیاں سن. اللہ کے رسول نے بھی بڑا پیار سے. اللہ اکبر. سردار عبد المطلب نے نا کنواں کھودیا بچوں زمزم دے پانی نکلیا. زمزم کھودیا نا پانی نکلیا. سونے دے ہرن نکلے. وہ کعبۃ اللہ کے دروازے میں لٹکا دیتے, تلواراں بھی لٹکا دیتی. اللہ اکبر اللہ. ایک یمن چ نا ایک گورنر سی حبشیاں دا, او دا نام سی ابرا. حبشیاں والوں جنرل گورنر سی یمن دا. انہیں نواں گورنر بنیا نا, انہیں ویکھا لوگ سفر بن کے زیادہ راہ لے کے کہ کعبۃ اللہ دا حج کر لی چلے. انہوں نے بات نہ گوار گزری. کہنا لوگ کتنے چلے نے؟ لوگ کہا گا جی بیت اللہ دا حج کر لی چلے. اللہ. انہیں سنا شہر دے اندر نا ایک کلیسا گرجا تیار کیتا جہدے وچ بڑے موتی لال جواہر ہیرے نصب کیتے. بڑا قیمتی گرجا تیار کیتا تے لوکاں چ اعلان کیتا, خبردار اج تو بعد کوئی بندہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ دی حج کرنے واسطے نہ جاوے. اج میں کلیسا بنایا نا اتھی طواف کر لیا کرو. کہو جی بیت اللہ کے بجائے کدے طواف ہو سکتا ہے؟ سارے جہان دی زمین ایک پاسے, مکے دی ایک گٹھ زمین ایک پاسے. سونے تے چاندی دیا اٹاں میں کعبۃ اللہ دے سادے پتھراں تو قربان کر چھڈا. وہ تے وہ گھر جنہوں امن والا شہر رب نے قرار دیتا ہے. امن والا شہر وہ گھر جتھے جا کے لوگوں کے گناہ معاف ہوندے نے. وہ بیت اللہ جتنے خدا دیا ہر ویلے رحمتاں دے نزول ہوندے نے. اللہ ان اپنے بندیاں نو بار بار اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما. اللہ اپنے گھر دی حج نصیب فرما. ادوں کا جڑا نام نہاد ایک مسلمان سی نا, انہوں غصہ آیا. انہوں نے کلیسے گرجے جا کے گندگی مال دیتی. کہ کچھ قافلے مکے والے گئے سی, کچھ قافلہ انہوں نے اس گرجے کو رات گزاری. اگ بالی نا, اندھیری آئی, وہ اندھیری اگ نو پی گئی. اگ گرجے جا لگی, گرجا سڑ گیا.
یہ اپنے بئیمان بڑا گسا چڑھیا، کہندا ہے یہاں مکے والوں نے ساڈا گرجا کھاڑ دیتا ہے، ہوں میں نا ہاتھی منگوا کے نا ہاتھیوں سنگل پا کے تے کعبۃ اللہ نو سنگل پا کے بیت اللہ نو جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دینا۔ انہیں 60,000 کا لشکر لیا، 60,000 فوج لئی، 13 ہاتھی لے، ایک حبشے وچوں محمود نامی ہاتھی منگوایا، جڑا بڑا طاقتور ہاتھی، اعلان کیتا میں کعبۃ اللہ نو سنگل پا کے جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دیواں گا۔ لوگاں نو بڑی تشویش ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے، کئی لوگوں نے راستے کے اندر یہ مقابلہ بھی کیتا، دفاع کیتا، پر یہ فوجاں بہتیاں سی، یہ لڑدا لڑدا مکہ مکرمہ دی سرزمین چ پہنچ گیا۔ مینا تے مزدلفے دے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی دا نام وادی محصر ہے، ایتھے لیا کے اپنی فوجاں بٹھا دتیاں، مکے والیاں دے اونٹ پکڑ لین، جو ڈاکواں تے بدماشاں دا کام ہوندا ہے، مکے والیاں دے اونٹ پکڑ لین، مکے پیغام بھیجیا، اوے مکے والےو جے لڑنا جے تے لڑ لو، میں کعبۃ اللہ دی اٹ نال اٹ بجان لی آیا جے کی۔ سردار عبد المطلب گئے میرے نبی دے دادا جی، بڑی باروب شخصیت، باروب چیڑا سردار عبد المطلب دا، اے ابرا بئیمان ویکھ کے کہن لگا سردار جی کیویں آئے ہو؟ سردار عبد المطلب فرماندے نے میرے 200 اونٹ تیری پولیس نے پکڑ لینے، میں انہاں نو چھڑان واسطے آیا۔ سردار عبد المطلب نو ابرا بئیمان کہندا ہے سردار جی کڈے افسوس دی بات ہے، کعبۃ اللہ دا تو متولی، بیت اللہ دا تو متولی، میں کعبۃ اللہ نو شہید کرنے آیا، میں بیت اللہ دی اٹ نال اٹ بجان لی آیا، تینوں اللہ دے گھر دی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹاں دی فکر پئی ہوئی ہے، تینوں بیت اللہ دا فکر ہی کوئی نہیں، تو تے اللہ کے بیت اللہ دا متولی، تو بیت اللہ دا متولی، تو اونٹاں دی سفارش لے کے آ گیا ہے، بیت اللہ دا تینوں خیال ہی کوئی نہیں۔ سردار عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کہی، پتا کی کہیں گے آندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا، یہ مسئلہ مالک کون ہے؟ اللہ، یہ گھر بنتے ہی رہتے انشاءاللہ اور قیامت تک رہیں گے، بلکہ جب تک زمین قائم ہے اللہ کے گھر قائم رہیں گے۔ تو جب بیت اللہ تا دین گے نا ایک دن آئے گا بیت اللہ بھی لوگ شہید کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بندے کو ویکھ رہا ایک حبشی اناڑی یا پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں والا کدال لے کے کعبۃ اللہ نو ٹار یہ بھی ویلا ہے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ بڑی پیاری بات کی کہندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا تے حافظ ناصر سوئی، کر جانے کر والا جانے ساڈا بخل نہ کوئی، میرے شتر مگا دیو مینوں آخر سخن سنایا، رب دے گھر دی کراں حفاظت اے میں نہیں ذمہ چایا، اے گھر اللہ دا حرمت والا، اللہ دے کر دیا کڑیاں کو حرمتاں نے سن لے ویرا دھیان دے نال، ایک بندہ ایک عورت شام یا یمن دے علاقے تو چلے ہیں سن عاشق تے معشوق، اے مکے آئے اینا بےایماناں نے کعبۃ اللہ دے سامنے آ کے بیت اللہ دے وچ آ کے انہاں نے منہ کالا کیتا، اس مرد تے عورت نے اللہ اکبر اللہ، انہاں نے اپنا عشق پورا کیتا، پاپیاں نے کعبۃ اللہ دے وچ آ کے انہاں نے بغیرتی کیتی، اللہ پاک نو غصہ آیا، اللہ نے انہاں دے اوتھے ہی پتھر بنا دیتے۔ کیا
کیوں جی اللہ کا گھر حرمت والا ہے کہ نہیں؟ کائنات دے سردار فرماندے نے جڑا بندہ کعبۃ اللہ والے منہ کر کے تھک سٹے گا یہ منہ تے قیامت نو تھک ہوئے گی۔ بیت اللہ دی شان میں کی دساں؟ مدینے دا ایک امام محلے دی مسجد دا ایک امام نبی پاک نے نو امامت واسطے مقرر کیتا، یہ بیت اللہ والے منہ کر کے تھک سٹ دیتی۔ آپ فرماندے نے تو امامت دا اہل نہیں، فرمایا تو نہیں اج تو بعد جماعت کروا سکتا۔ اتنی شان ہے بیت اللہ کی۔ انج کر کے کعبۃ اللہ والے اشارہ کر کے فرماندے نے ایک کر اللہ دا حرمت والا ابراہیم دا نال وہ چاہے تسان ہٹائے چاہے ٹاون دے کر گالے اونٹاں دا مالک میں اس گھر دا مالک اللہ جی اللہ پاک نو اپنے گھر دی ضرورت ہوئی اللہ پاک آپ حفاظت فرما لے گا۔ کیا جانور والا آندا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے مسجداں دا برا سوچیا رب نے انہوں ذلیل کیتا ہے۔ سردار عبد المطلب نے اپنے اونٹ لے مکے واپس آ گئے، لوگوں کہنے لگا اس بھائی امام دے گندے پروگرام نے، وہ منصوبہ گندا ہے، وہاں میں کل چڑھائی کر دینی کعبۃ اللہ تے، میں کل چڑھائی کرنی۔ لوگ نس گئے، اپنے گھر خالی کر گئے، پہاڑیاں تے چڑھ گئے۔ سردار عبد المطلب نے دیکھا یا اللہ تیرے گھر دا میں متولی ہاں، تیرے گھر دا میں متولی ہاں، اللہ سونے لڑن جوگا میں نہیں۔ وہ ہزاراں بھی حساب نال فوجاں لے کے آیا، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا، گھوڑیاں تے مسلح ہو کے آیا۔ اللہ سونے میں لڑن جوگا نہیں، سارا لوگ پہاڑیاں تے چڑھ گئے نے۔ سردار عبد المطلب انج کر کے کعبۃ اللہ بھی آ کے دلیل پڑھ لی، آپ سب لکھتے ہیں چڑھ گئے لوگ پہاڑاں اتے، ڈردے نکل گئے مشرک سن، اور بیت اللہ دیا کمائیاں کھان والے یہ بھی لیا کہ کوئی چار بندے جو لڑ لے مرا گی نا اللہ کے گھر تو قربان ہو جائیں گے، ڈر کے پہاڑا سے چڑھ گئے لوگ پہاڑاں تے مکہ کر گئے خالی۔ ایک عبد المطلب رہا مکے وچ بن کعبے دا والی، تے در کعبے دا کنڈا پھڑ کے اللہ جانے کی بیت اللہ کی دلیل پھڑ لی نا سرور آ جاتا ہے۔ حاجیہ کو پوچھ کے دیکھو کہ لذت آن کہ بھائی زبیر آندھی نا اللہ اللہ سارے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس رات جڑا ایک بار ہوا مینو آتا یا اللہ پھر لے جا، یا اللہ پھر لے جا، پھر لے جا، بار بار جانا اللہ دے کر سردار عبد المطلب کر کے در کعبے دا کنڈا پھڑ کے لگا کرن دعائیں، آکھے یا رب کر تیرا اے تے اپنا حرم بچائیں۔ اللہ سونے اسی تا لڑن جوگے نہیں، اس بےمان نو روکن جوگے نہیں، اللہ تو تے روک سکنا ہے نا، تیرے کو طاقت موجود نے، تو سپر پاور ہے، تیرے کو طاقت موجود ہے۔ اللہ سونے اپنی کو فوجاں بھیج کے تے اپنے گھر دیا حفاظت کر لگ، گھر بیت اللہ دے گھر واسطے سردار عبد المطلب ترلے پہ لینا، اللہ تو ہی حفاظت کر لے۔ ایک ادھا بندہ کی کر سکتا ہے؟ رب کی ترلا لینا ہے نا، اور مسلمانوں نے رب کی ترلا لینا ہے یا اللہ امریکہ دا بیڑا غرق کر، یا اللہ انڈیا تے ٹکڑے ٹکڑے کر، لڑن جو کہ بیچارے اے نہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں نہ رہ گئے، اور دعا ہی کر سکنے ہیں۔
اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ انہاں دی مدد فرما، دین دے دشمنوں ذلیل و خوار کر دے۔ دوری وہ بھی کتنے رہی کعبۃ اللہ کی دلیل پڑھ دعا کر کے نظر ماری نا جدے اللہ نے اپنے فوج کو آرڈر دیتا، ایک فوج کیڑی فوج؟ چڑیاں اللہ نے آرڈر دیتا، چڑیاں ابابیلاں اللہ نے فرمایا تسی اج میدان چ آ جاؤ، میرے گھر کو بچان والا ہوٹ سے کوئی نہیں، حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، تسی آ جاؤ۔ چڑیاں سبانے حاضر کے لیے یا اللہ ساڈی کدی لوڑ پے گی؟ اللہ نے تواڈے کول میں اپنے گھر کی حفاظت کروانی، تواڈے ذریعے حفاظت کروانی۔ اللہ یا اللہ ساڈے کول تو اصلہ ہی کوئی نہیں، انہاں کول تے اصلہ ہے، اسی تے ہتھوں خالی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں چڑیوں نکی نکی کینکر اٹھا لو، چھولیاں دے دانے نال بھی چھوٹے کینکر تسی اٹھا لو۔ اللہ سونے انہاں کینکراں نے کی بننے؟ اللہ نے بنے نہ بنے یہ تہاڈا واسری، تہاڈا کام ہے کینکر سٹنا تے میرا کام ہے بمب بنانا۔ کون جی بنا سکتا ہے نا؟ جوڑا نو بمب بنا سکتا ہے نا انشاءاللہ۔ چڑیا جناب دورہ دی دورہ اٹھ پی اللہ سردار عبد المطلب نال دے کہندے نے ادھر ویکھے نا اور جانور اگے تو کدی نہیں ویکھے، سیاح بلا کہڑے نے؟ کہنا اگے میں بھی نہیں ویکھے، یہ اوپر جہی جانور نے، ایک اگے جانور ہے تے پیچھے لین بنا کے قطار بن کے پیچھے جانور تے اللہ نے انہوں فرمایا بمب کنے کنے چکنے جی؟ تین تین بمب چکنے جی۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا ایک چونج چ پا لو تے دو دو پہنچیاں چ پھڑ لو، ایک چونج دو دو پہنچیاں چ۔ یا اللہ سٹیے کتنے؟ فرمایا او مینات مستلفے دے درمیان ابر بےمان دا 60,000 لشکر بیٹھا تھا، ادھر چڑیاں بھی اڈ پہ، ادھر بےمان تیار پیا کرتا فوجاں نو۔ ایک نفیل نامی بندہ ہاتھی دا کن پھڑ کے آ کے کہندا ہے ہاتھی آ ہوش نال سامنے بیت اللہ دیکھی کتے گستاخ نہ بن جائیں، بے ادب نہ ہو جائیں، کعبۃ اللہ والے بری نظر کر کے تباہ نہ ہو جائیں۔ اے نفیل نامی بندہ ہاتھی دے کان وچ اینی گل کہہ کے پہاڑی تے چڑھ گیا۔ اے جناب ہاتھی دے گل چ سنگل پا کے سامنے ٹور دے نے، پر ہاتھی گوڈیاں نو آ دیندا ہے، اے تردا نہیں، اے سوے مار دے نے، برچیاں مار دے نے۔ ہاتھی زبانے آل نال کہندا ہے مرتے سکنا وا پر بیت اللہ والے بری نظر نال نہیں دیکھ سکتا، ہن مر جاواں گا پر کعبۃ اللہ والے بری نظر نال نہیں جاواں گا۔ یہ پیچھا نو موڑن ہاتھی بھج پوے، ادھر لے جان چلا جائے، ادھر لے جان چلا جائے، کعبۃ اللہ والے منہ کرن ہاتھی گوڈیاں نوا دے۔ انہاں بڑے ترلے مارے، بڑے جناب سوئے مارے، برچیاں ماریاں، ہاتھی اٹھتا ہی کوئی نہیں۔ اینوں کعبۃ اللہ نال اینا پیار ہو چکا ہے، بیت اللہ دی اینی عزت احترام دے دل چ اللہ اکبر اللہ، اینی دیر تک اللہ پاک دیاں فوجاں بھی پہنچ گئیاں۔ ہن غور کریا جے دوستو، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ مولانا کہندے نے جے چپ کر رہے تے 100 واری، جے چپ کر رہے تے 100 واری
کئی سال ہی اتنا لگا دینا ہے، جدو پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ہے۔ ابرا کافر جے کعبے نو ٹھانے آوے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے، او چنجا چوکیں کرے کیر دینے تے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے۔ 2 من دا 2.5 من دا فوجی تے 10 من دا ہاتھی، جنہیں میزائل مارنا ہے وہ کنے کلو دا ہے؟ وہ کلو دا بھی نہیں، آدھ کلو دا بھی نہیں، وہ ایڈا کوئی جانور ہے۔ انہیں ماسے کو دا تولے دا وقت تولے دا میدان چکے ہیں۔ اللہ وہ دی قدرت دے کمال ویکھو کیسے۔ فوجی جڑا ہے تو 2.5 من دا ہے، ہاتھی 10 من دا ہے، جہاں مقابلہ ہے وہ ادھ باہر سڑے کھمبا ہو جائے کو مقابلہ، پر وہ کروایا تو کروا دیتا ہے۔ نمرود مچھر گیا، نمرود نے مچھر گیا، بڑا اکڑ گیا، بڑا کچھ کہندا میں ہی رب ہوں، میں سب کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مچھر گیا ہی، اللہ نے یہ مچھریواں میں مچھر کو ہی لوا دینا۔ مچھر پھر آ گیا، کوئی مچھر کو ہوئے نا پائیا کودا جہاں کوئی مچھر ہوں بالکل چھوٹا جا ادھے کو ماسے کا چنگا پلا بندہ 6-7 فٹ کا بندہ 2.5-3 من کا پیا ہوں وہ کان چاہ کے اٹھ کے بہ جاتا ہے۔ کنے مچھر مار محکمے نکلے آج ٹکیاں لے جاؤ آ فلانی شہ لے جاؤ مچھر مر جائے سارا جہان ہی مارن لگ پیا۔ رب نے میری فوج تھی مار نہیں سکتے، وہ مچھر نہیں مار سکتے۔ مچھر نمرود کی فوج دے دماغ مچھر چٹ گئے۔ نکا جا مچھر بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے کرنل سب کا دماغ، ایک لنگڑا مچھر کہنا ہے یا اللہ جی مینو جگہ دے نا نمرود کے دماغ چ دیکھی۔ اللہ نے چل پھر جی سیدھی سڑک ہے نا مربے والی چل نمرود کے دماغ چ کنے چھتر پہ مار مار کے سپاہیاں نے نا چھتر مار مار کے برے حال کر آخر ایک دن ایک گسا آنے مار گئے، مار مار کے چھتر تھک گئے، یہ بئیمان کی جان ہی نکلی، انہیں زور دی چھتر ماریا جہنم جا پیا۔ کی فوج مچھر کا مقابلہ نہیں ہو سکیا، کی فوج چڑیاں کا مقابلہ نہیں ہو سکیا، کی فوج کائنات دے سردار دا سیاپی حضرت آسم مکے والے دا پروگرام ہے یہ سر لا کے یہ سر کی کھوپڑی اتار کے پچھوں دماغ کٹ کے پیالہ بنا کے سر دا میں شراب پی کے پیاس بجاواں گے۔ آسم نے کار رب نال ملا دیتی، اللہ مشرکی اللہ انہاں دے پلید ہاتھ میرے سر نہ لگن، اللہ نے فوج کال دیتی۔ کیڑی فوج؟ وا سبحان اللہ رب عالم کہ مکھیاں شاید کلائیاں لاش مبارک یار نبی دیو پیرے دار بٹھائیاں۔ اللہ نے دیمو تے مکھیاں فرمایا جاؤ میرے نبی دے صحابی دی لاش دی راکھی تسی کرو، انہاں نوں تے اصلے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، رب نے وچوں ہی میزائل پیدا کیتے نے، اے مکھیاں میدان چا گیاں، جے کوئی لاگے لاش دے آوے او زورو ڈنگ چلاون، کافر مشرک ظالم پاپی میرے مول نہ جاون۔ کیا جو انہاں دا اصلہ تو مکدا ہی نہیں، ساڈے منہ کرا بہ جانا غصے چ 3-4 بنا کوئی ڈنگ لا جانا۔ اللہ جانے بھی کٹ کر کے انہیں پہلے ہی رکھے۔ اللہ اے خدائی لشکر ایک رات ڈیمو مکھیاں تر جانے اسی آسم دا سر ضرور کرم کریں گے۔ اللہ دے میں آسم دا جیودا جاگدا رب یا اللہ رات دا کی انتظام۔ پھر آخر راتی می برسایا، پھر آخر راتی می برسایا، تس آسم راش تس آسم لاش رڑائی،
پانی دے چھل لاش آسم دی رب جنت وچ پہنچائی او دے کول فوجاں بڑیاں نے او دے کول فوجاں بڑیاں نے کم لین تے آوے دیمواں کولوں لے لے کم لین تے آوے مکھیاں کول لے لے مچھراں کولوں کم لے لین پانیاں کولوں کم لے لین ہواواں کولوں کم لے لین او مرضیاں والین اج کعبۃ اللہ دی حفاظت دی لوڑ پئی ہے اج اللہ پاک نے ابابیلاں کولوں کم لے لیا ابابیل مزدلفے تے منا دے درمیان وادی محصر چ پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ او نفیل نامی بندہ پہاڑی تے چڑھا دیکھ رہے ہیں اے جناب انہوں نے آ کے انج کر کے گڑے بسانے شروع کر دیتے میزائل پھینکنے شروع کر دیتے ایک کافر نو سر چ لگتا ہے اینو چیر کے تے ہاتھی نو بھی چیر کے رکھ دیندا ہے کبھی ایٹمی ہتھیار تو پھر اللہ دے ہوئے نا ہاتھی بھی پھڑک رہا ہے فوجی بھی پھڑک رہا ہے پاجڑ پہ بھی پجو ہے اور نفیل آواز مارو نفیل کدھر ہی راہ کئی تو بمبا کے نشانے لگے تھے مر گئے کئی اپنے فوجیوں کے پیروں تھلے آ کے ملے گا تو مر گئے 60,000 فوجی منٹاں چ تباہ کوئی بھی نہ بچیا خبرہ بھی بھج اٹھیا اللہ نے بھجتے اللہ نے کوڑ تے جزام دی بیماری لا دی بیتنا کہنا ہے جزام لگ گئی انگلیاں چڑھ گئی ہاتھاں پیروں کی انگلیاں پورے چڑھ گئے جوں بھجیا حبشے چ پہنچ گیا نجاشی بادشاہ جا کے آندا انہیں کیویں کرکنا پیا ہے گورنر صاحب کرنل صاحب جنرل صاحب تو تے بڑے دعوے بنتا سے کی ہویا پتا کیا نا آندا پتا نہیں کس پتا نہیں کس طرف آئیاں تے جانوراں دیاں ڈاراں ساڈا تخم اٹھاون کارن وہ آ گئے کئی ہزاراں آندا پتا لگیا کوئی نہیں ایڈے ایڈے جانور سن انہوں نے آ کے تباہیاں مچاتی نے اللہ نے ایک جانور نو فرمایا ابابیل نو فرمایا یہ پیچھا کر یہ پیر نہ ابابیل بھی پیچھے پیچھے اڈیا جا رہے ہیں یہ حقیقت سنا رہے ہیں داستان سنا رہے ہیں اسی انج گئے انج ہویا فوجاں بڑیاں سن گھوڑے بڑے سن ہاتھی بڑے سن اسی تیاریاں ہی کرتے پے ساں پتہ نہیں فوجاں کتھوں آ گئی انہوں نے آ کے گڑے بسانے شروع کر دیتے انج کر کے تاں دیکھدا ایک ابابیل تے اڈیا آ رہے ہیں کہندا جڈا کوئی اور جانور ایڈے جانور سن اتوں اس فوجی نو ہی اللہ کی اجازت مل گئی مار اس بے ایمان نو میزائل انہیں اپنا بمب ماریا تے ابرا جہنم دے اندر اللہ دیا فوجاں نال کون مقابلہ کر سکتا ہے کوئی کر سکتا مقابلہ یہ آدھے اسی ایک زلزلہ روک لان گے زلزلہ پر روک دے بلے ہو پیو دے پتر ہو اسی ایک پانی کا مقابلہ کر لیں گے اب تسی اینے جوگے کتنے بچیا تے ایک محمود نامی ہاتھی بچیا نہیں تے کوئی بھی نہیں بچا یہ واقعہ ہوا جی محرم اگے آیا ربیع الاول اگے آیا سفر تے سفر تو بعد گیا ربیع الاول اج پچھلا مہینہ سی نا یہ سفر دا سی اج جی پہلی تاریخ یہ کہندے نے ربیع الاول ربیع الاول دی اج پہلی تاریخ اللہ اس واقعے تو 55 دن بعد محرم دا مہینہ محرم چ ہویا عام الفیل دا واقعہ اس واقعے تو 55 دن بعد جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ جیٹھ دی پہلی اپریل دی 20 یا 22 تاریخ 571 عیسوی صبح دا ٹائم صبح دا ٹائم سیدہ آمنہ تے اللہ پاک نے کرم نوازیاں کیتیاں مہربانیاں کیتیاں
اللہ پاک نے اس سکی سڑی زمین تے مہربانیاں فرمائیاں، اللہ پاک نے ساری کائنات دے سردار محمد بھیج دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی فرما دیا نے میرے وچوں نور نکلیا تے شام دے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے مائی صاحبہ کہندی ہے جیڑی رات سونے نے آنا سی نا، مینو انج لگتا سی جی آسمان دے ستارے ٹوٹ کے میرے گھر اندر آ جان۔ اللہ، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ جدو اللہ پاک نے مینو بیٹا دیتا، سیدہ آمنہ فرماندیاں نے میں بڑے غور نال دیکھیا، بالکل صاف، بالکل پاک، نہ تے نال خون ہی لگے نہ غلاظت ہی لگی، بلکہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ناب بریدہ ناڑ یہ بھی پہلا ہی کٹی ہوئی تے میرے مصطفیٰ دا خطرہ بھی ہویا ہے۔ بعد لکھے خطرہ دادے کیتا سی باہر کیف۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ سامنے تفسیر محمدی چ لکھے ہیں اللہ دے پیغمبر دے جسم تے مکھیاں نہیں سی بہندیاں، مچھر نہیں سی پریشان کرتا، بلکہ رب دے نبی جدو کسی اسواری تے بہ جاندے سن اونی دیر تک وہ اسواری نہ پیشاب کرتی سی نہ لد کرتی سی کتے میرے محمد تے چھٹا نہ پہ جان۔ بالکل پاک تے بالکل صاف محمد، بلکہ تفسیر عزیزی چ لکھیا ہے انج کر کے نبی پاک نے شہادت والی انگلی اتاں اٹھائی ہوئی ہے، ایویں پیا معلوم ہوندا ہے جویں کلا دی وعدہ نیت دے گیت گاؤندا ہویا میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سردار عبد المطلب مبارک کلی سردار جی مبارکان آپ فرماندے نے کعبیاں مبارکان جی اللہ پاک نے تواڈے موئے بیٹے عبداللہ دے گھر پتر دتا ہے۔ سردار جی مبارک ہوئے کعبی مبارک جی عبداللہ دی یاد تازہ ہوگی۔ اللہ نے سردار عبداللہ دے گھر چند ورگا بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، ایڈا سونا میرا محمد صلی اللہ، کیوں نہ سونا ہوئے؟ اللہ نے پورے جہان چن کے جڑا سب تو آلہ سی، جڑا نبیاں دا سردار سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں مکہ مکرمہ سردار عبد المطلب دے گھر پیدا فرمانا سی۔ نبی علیہ السلام دے دیکھو نا، غور کرو، داد کے مکے تے نان کے مدینے، حضرت آمنہ بنت وہب یہ نبی پاک دی والدہ محترمہ تے باپ سردار عبداللہ سردار عبد المطلب دے بیٹے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مکے شہر اندر پیدا فرمایا، پہاڑیاں چ خشک علاقے چ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کیسا مقام عطا فرمایا سردار عبد المطلب کے سردار جی تواڈے پوتا ہے دوڑ کے آئے، سردار صاحب دوڑ کے آئے کیونکہ نظر بی بی آمنہ تے سن، اللہ بی بی آمنہ دی گود ہری فرما دیں گے، نظر ادھر لگیاں سی، سردار عبد المطلب دوڑ کے آئے انج کر کے میرے نبی نو گودی چک لیندے نے تے کعبۃ اللہ چ لے جاندے نے۔ اور جڑے نبی دا کلمہ تو پڑھے پیدا ہوئے تے بیت اللہ چ، جوان ہوئے تے بیت اللہ چ، ساری زندگی مسجد دے اندر گزری، اس پیغمبر دیا شاناں اللہ دے پاک پیغمبر پیدا ہوئے انج کر کے سردار صاحب نے گودی چکے آئے، کعبۃ اللہ چلے گئے، دعاواں ہو رہی نے، طواف ہو رہے نے، دعاواں ہو رہی نے، اللہ سونے اے پتر دتا ہی یہ زندگیاں بھی لمبیاں کر دے۔ انج کر کے میرے مصطفیٰ دا نورانی چہرہ دادا ویکھی جا رہے ہیں تے سوچی جا رہے ہیں، نہ اللہ پاک نے بیٹا جو سونا دتا ہے تے نام بھی کچھ سونا ہی ہونا چاہیے، پتر جو اللہ پاک نے سونا دیتا ہے نام بھی کچھ سونا ہی ہونا چاہیے۔
سوچتے سوچتے سیدہ آمنہ کو آ جاندے نے، کہندے نے نی آمنہ ایڈا سونا اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے، ایڈا نام کی تجویز کیتا ہی تے سیدہ آمنہ فرماندیاں نے وے بابا مینوں تے پہلے ہی دسن والیاں دسیا ایڈا نام احمد رکھی۔ دادا میں محمد رکھ دینا تے تو احمد رکھ دے۔ یہ دو نام نے میرے مصطفیٰ دے ساتھی، محمد اور احمد۔ محمد دا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا معنی ہے جدی سارے جہان چو بہت ہی تعریف کی جائے، سارا جہان ہی تعریف کی جائے، سارا جگ ہی تعریف کی جائے۔ یار او دی تعریف جگ کیویں کر سکتا، او دی تعریف تے رب آپ کرن دینا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ معنی تفسیراں نے لکھے ہیں کہ اللہ اپنے معبود دیاں صفتاں فرشتیاں وچ بیٹھ کے بیان کرن دا ہے۔ میرا نبی ایڈا سونا جی، بڑی ایڈی بڑی شان ہے، میں ایڈا اللہ آپ فرما رہا ہے قرآن چ، اللہ فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوبا میں تیری شان ساری دنیا تو بلند کر چھڑ۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک جتوں تک میری خدائی ہے محبوبان اتوں تک تیری مصطفیٰ محمد صلی اللہ تے نا دوجا کی احمد۔ احمد امانے، احمد امانے جن نے سارے جہان چو اللہ دی بہت ہی تعریف کی تھی۔ ساڈے بھی کئی نام رکھ دیں، نا کی رکھا کہ جی محمد صدی کی جگہ منتی یہ نام کا ساتھ نہ کی رکھا پتر جی احمد نام رکھا کہ صدی کی آمی اور کملیا نام کدا تو رکھن دیا سارے جہان دے سردار دا نام رکھا ہی محمد۔ اللہ جانا منہ بند ہو جاتا ہے، دشمن ایڈا نام پیارا ہے دشمن دا بھی منہ بند تو ہوتا ہے کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا پیارا نام جے دشمن بھی لوے تے او دا بھی منہ بند۔ احمد محمد دا معنی جدی سارے جہان چو بہت ہی تعریف کی جائے، احمد دا معنی جنہیں سارے جہان چو اللہ دی بہت ہی تعریف کی جی میرے مصطفیٰ جی نہیں کوئی رب دی تعریف کر سکتا ہے؟ سارے نبی بھی لگے رہن، ولی بھی لگے رہن، جنہی تعریف میرے مصطفیٰ نے اللہ دی کیتی کو کر سکتے تے جنہی تعریف میرے مصطفیٰ دی ہو رہی کسے دی ہو سکتی؟ نہ موسیٰ نبی دی، نہ عیسیٰ نبی دی، نہ ابراہیم پیغمبر دی، نہ آدم پیغمبر دی، نہ نوح پیغمبر دی، سارے جہان دی اینی تعریف نہیں جنہی میرے مصطفیٰ دی تعریف۔ اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔